سے، ارے نادان سنبھل، یہ میرے محبوب کا در ہے اور میں علاج عبادت کے مزے لوٹ رہا ہوں، ساجد جو میری گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ اسی خیال کے ساتھ میں عزتی مہات جناب الحاج ملک فخر زمان عادل صاحب سے بصد عقیدت و احترام گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ میں رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ اے تیرے خیال کا معجزہ مجھے اس سے بڑھ کے ملے گا کیا؟ اے جمال احمد مصطفیٰ تیری روشنی کا اسیر ہوں، تیرے نقش پاک کے طفیل ہی مجھے روشنی کے نگر ملے، ہے جو خواب تیرے دیار کی میں اسی کا عشر عشیر ہوں۔ میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ میں جو نعت احمد مصطفیٰ میرے ذوق عشق کا کارواں، جو مدتوں سے رواں دواں، میں وہ ایک جمع غفیر ہوں۔ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ اور محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، جسے قدرت نے جنت کے حسین سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے قدموں کی خوشبو ہے، یہاں پر سانس لے لینا بھی عبادت سے بالا ہے۔ اور یہی اعزاز ہے میرا، اسی پر ناز کرتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہونا میرا حوالہ ہے۔ اور جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی محمد کے در سے ملا ہے۔ اور محمد کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بدصورت و انسان تو صورت بدل جاتی ہے۔ اگر پیش ہو کوئی مشکل تو پڑھ نام محمد، لوہے محفوظ پہ لکھی تحریر بدل جاتی ہے۔ اور بہتیاں گلنچ نفع نہ کوئی، بہتیاں گلنچ نفع نہ کوئی، اساں نیڑیوں گل مکانی ہے، گلو کری محمد بخشا جڑی اگے بھی کمانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شاہجہان مصطفیٰ۔ نہایت ہی واجب احترام جناب سید مبشر حسین جیلانی صاحب، جناب حاجی ادریس برادران صاحب، معزز نمنان گرامی جناب الیاس قریشی صاحب اور عاشقان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم ہے، جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس روحانی، وجدانی، رحمانی، ایمانی اور عرفانی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اس دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روحانی، وجدانی، رحمانی، ایمانی اور عرفانی محفلوں میں ذوق در ذوق شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسی محفلوں میں شرکت کرنا ہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایسی محفل کی حاضرین محترم برکت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھولے سے بھی اس محفل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک شخص 70 سال یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا، ایک دفعہ بھولے سے اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، آواز آئی لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رب العالمین اس نے تو بھولے سے آپ کا نام لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرا بندہ اگر بھولے سے بھی مجھے پکارے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ حاضرین محترم، حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہے رحیم کریم ایسا کوئی نہیں اس کے جیسا، جو اس کا انکار کرے وہ اس سے بھی پیار کرے، جو اس کا انکار کرے وہ اس سے بھی پیار کرے۔ بس دوستان محترم ایک دو محبت کی باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایمان کیا ہے، فقط یہ بتا کے اجازت چاہوں گا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان فقط محبت رسول کا نام ہے، ایمان فقط محبت رسول کا نام ہے۔ اور جس شخص کے دل میں اگر حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان مومن ہونے کے لیے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے دل میں جتنی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا۔ اور حاضرین محترم، اگر کسی شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو پھر نہ اس کو اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، اور نہ ہی رحمان سے محبت ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں کی بنیاد ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو اسلام سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو الرحمن سے محبت ہوگی۔ حاضرین محترم، کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق جو ہستی ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور آپ کی ذات مبارک صرف اعلیٰ درجے کی چیز نہیں بلکہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور جس کا دوستان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل ہو گیا اس کا ایمان کامل ہو گیا، جس کا حضور پر یقین کامل ہو گیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور حضرین محترم، یقین کیا چیز ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا مرتبہ اور مقام جو ملا ہے کس عمل کی وجہ سے ملا ہے، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کسی عمل کے بدلے میں اتنا مرتبہ اور مقام نہیں ملا بلکہ صرف اور صرف یقین کے بدلے میں ملا ہے، صرف یقین کے بدلے میں ملا ہے۔ اور یقین ہے کیا چیز حضرین محترم؟ یقین اسی پہ بات ختم کروں گا۔ علامہ اقبال ایک بار حضرت شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ کی ایک شرط تھی، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ وہ جس نے داڑھی نہ رکھی ہو وہ اس سے ملاقات نہیں کرتے تھے، جس نے داڑھی نہ رکھی ہو حضرت شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ اس سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال ان سے ملنے، یہ بھی ایک ولی گار کا کلندر تھا، میں اقبال کو کہتا ہوں ولی گار، ولی بنانے والا، ولی بنانے والا۔ تو وہ جب ملنے کے لیے گیا تو حضرت شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ کے مریدوں نے کہا کہ آپ نہیں مل سکتے۔ علامہ اقبال نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کی ایک شرط ہے کہ وہ جس نے داڑھی نہ رکھی اس سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو علامہ اقبال نے کہا ٹھیک ہے میں واپس چلتا ہوں۔ تو جو ہی اقبال وہاں سے مڑا تو اندر سے پیر صاحب نے دوسرے مرید کو بھیجا کہ اس شخص کو اندر لے آؤ۔ حضرین محترم، یہاں بھی ایک سوال ہے کہ حضرت شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ وہ تو کمرے میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ باہر کوئی آیا؟ ابھی ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ایک سوال ہے نا، کیونکہ ایک ہوتی ہے سر کی آنکھ، ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ۔ ہم لوگ سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں جو دل میں سو دھوکے کھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ جا رہے ہیں دور پانی نظر آتا ہے، پاس جاتے ہیں پانی تو نہیں ہوتا، ایک بس میں بیٹھے ہوتے ہیں دوسری بس چلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری بس چل رہی ہے، کاغذ کے پھولوں کو اصلی پھول سمجھتے ہیں، ضرورت کو مقصد سمجھتے ہیں، اس دنیا کو باقی دنیا سمجھتے ہیں۔ دھوکہ تو ہم قدم قدم پہ کھا رہے ہیں نا، اس لیے کھا رہے ہیں کہ سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو پیر صاحب کو کس نے بتایا کہ بعد میں ملنے کے لیے آیا؟ تو انہوں نے ایک مرید سے بھیجا کہ اس شخص کو اندر لے آؤ۔ تو انہوں نے آپ کو بتا رہا ہوں یقین کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے آگے اقبال سے کہا کہ آپ کو پیر صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ علامہ اقبال جب اس کمرے میں گیا تو ایسے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک بار مریدوں کی طرف دیکھا، ایک طرف سارے مرید بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے حضرت شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ۔ تو اقبال دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اس وقت یہ شعر کہا کہ نگاہ مرد مومن سے، وہ بھی ایک ولی اللہ تھا، وہ عام آدمی نہیں تھا۔ اور میں کئی بار کہتا ہوں کہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے یہاں کتنے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، تو ان پر کوئی اتفاق کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے، لیکن اقبال پر سب لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ جتنے مسلک کے بھی لوگ ہیں نا، جب تک وہ اقبال کے دو چار شعر نہ کہیں تو ان کی تقریر ختم مکمل نہیں ہوتی۔ اسٹیج پہ چلے جائیں سیاسی لیڈروں کے، وہ بھی ان کے شعر کہتے ہیں، آستانوں پہ چلے جائیں تو پیر بھی کہتے ہیں۔
مسجد میں چلے جائیں تو علماء کرام بھی کہتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا، میں صرف آپ کو یقین پہ بات کر کے ختم کروں گا. شخص جا رہا تھا، راستے میں اس کو پیاس لگی، وہ ایک کنویں کے پاس گیا. جب کنویں کے پاس گیا تو اس نے دیکھا پانی کافی نیچے تھا، پانی کافی نیچے تھا. اس نے جب نیچے دیکھا تو اس نے سوچا اپنی جگہ کہ میں کہیں سے رسی اور ڈول لے کر آؤں اور پانی نکال کے اپنی پیاس بجھا لوں، پانی نکال کے اپنی پیاس بجھا لوں. ابھی اس نے یہ سوچا تو ایک طرف چل پڑا کہ کہیں سے رسی اور ڈول لے کر آؤں اور پانی پیوں اور اپنی پیاس بجھا لوں. تو جب وہ مڑا تو اس نے دیکھا اس طرف سے ایک ہرن آ رہا تھا. اس ہرن کو بھی پیاس لگی تھی. وہ بھی کنویں کے پاس جب آئی اس نے ایک بار نیچے دیکھا، پانی کافی نیچے تھا، اور دوسری بار آسمان کی طرف دیکھا ہرن نے. اور جب پھر اس نے نیچے دیکھا تو پانی سارا اوپر آ گیا، پانی سارا اوپر آ گیا. اس ہرن نے کیا کیا، پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، چلی گئی. وہ شخص یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. جب وہ ہرن چلی گئی تو اس نے کہا پانی تو ابھی اوپر آ گیا ہے، میں بھی جا کے پانی پی کے پیاس بجھا لوں. وہ جب پانی کے پاس آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، پانی پھر نیچے چلا گیا. اس شخص نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا اللہ کہ تو نے مجھے 18,000 مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان بنایا اور میرے لیے پانی پھر نیچے چلا گیا اور اس جانور کے لیے پانی اوپر آ گیا تھا. تو آواز آئی کہ اس کا سارا یقین اور دھیان ہمارے اوپر تھا، تیرا سارا یقین اور دھیان رسی اور ڈول کے اوپر تھا. جا رسی اور ڈول لے کر آ اور پانی نکال کے اپنی پیاس بجھا. بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک عورت گئی اور وہ جا کے کہنے لگی بابا جی میری 2 بیٹیاں ہیں تو وہ جوان ہے، میں نے ان کی شادی کرنی ہے تو آپ میری کچھ مدد کریں. تو بابا جی نے کہا، بابا فرید گنج شکر نے، کہ آپ جاؤ بیٹا نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو انہوں نے کہا جی بابا جی وہ تو نماز ہم پڑھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی پیسے چاہیے کیونکہ بچیوں کو جہیز دینا ہے، ان کی رخصتی کرنی ہے. بابا جی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا پھر ایسے کرو، جاؤ باہر سے مٹی اٹھا کے لے آؤ پتھر. وہ عورت باہر گئی، باہر سے ایک پتھر اٹھا کے اتنا سا لے کے آئی. بابا جی نے کیا کیا، اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے سامنے رکھا، پڑھ کے پھونک ماری اور کہا بیٹا اس کو لے جاؤ، ہماری ضرورت پوری ہو گئی. اس عورت نے جب کھول کے دیکھا وہ سارا سونے کا بنا ہوا تھا. وہ لے کے چلی گئی، اس نے بچیوں کی شادی کی. اور اس عورت نے سوچا کہ ابھی چلو بچیوں کی تو شادی ہوگی، رخصتی ہوگی تو گھر میں ایک کارخانہ بھی کھول لوں. بابا جی نے کیا کیا ہوگا، اس کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہوں گی، جس پر قرآن پڑھا ہوگا نا، اور کیا کیا ہوگا. اس نے کیا کیا کہ اس کے بعد پتھر لے کے باہر سے کہیں کپڑے میں لپیٹ کے آگے رکھے، اس کے اوپر الحمد سے لے کے بعد ناس تک پورا قرآن پاک 1 بار 2 بار نہیں 1 مہینہ پورا پڑھتی رہی. کتنی بار اس نے پڑھ دیا اور پڑھ کے پھونکتی رہی، پڑھ کے پھونکتی رہی. مہینے بعد جب کھول کے دیکھا تو وہ پتھر کا پتھر تھا، وہ چینج نہیں ہوا. اس نے سوچا میں 1 مہینہ پورا اس کے اوپر پڑھتی رہی اور پورا قرآن پاک میں نے پڑھ دیا، 1 بار بھی نہیں کتنی بار پڑھ دیا، درود پاک بھی پڑھ دیا، جو کچھ آتا تھا میں نے سب پڑھ دیا. کچھ نہیں، یہ پتھر کا پتھر رہا. اس نے کیا کیا، بابا جی کے پاس گئی اور جا کے کہنے بابا جی آپ نے اس کے اوپر کیا پڑھا تھا کہ وہ سونے کا بن گیا تھا. تو بابا جی نے کہا میں نے بیٹا اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھی. اس عورت نے سوچا کہ سورۃ فاتحہ تو میں بھی پڑھ چکی ہوں نا کتنی بار، چلو ابھی یہ آسان وظیفہ ہے، ابھی یہ پڑھتی ہوں جا کے کیلا. وہ لے گئی، پھر اس نے جا کے پتھر کپڑے میں لپیٹ کے سورۃ فاتحہ پڑھتے 1 مہینہ پورا پڑھ کے تو پھونکا تو دیکھا پتھر کا پتھر ہی ہے، چینج نہیں ہوا. پھر آئی بابا جی کے پاس، کہنے لگی بابا جی میں نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے، سب کچھ کیا، لیکن پتھر کا پتھر رہا، کیا وجہ ہے؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا تیرے منہ میں بابا فرید کی زبان نہیں، تیرے منہ میں بابا فرید کی زبان نہیں ہے. حاضرین محترم صرف پڑھنے سے بات نہیں ہوتی، وہ زبان بھی چاہیے. وہ جو بابا فرید کے منہ میں زبان تھی وہ زبان بھی چاہیے. میں دبئی میں ہوتا ہوں، آپ کو پتا ہے، ایک بار وہاں کا شیخ زاہد کا نام سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. شیخ زاہد کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی نا، تسبیح وہ 2 کروڑ روپے کی تھی. کتنی کی؟ 200 لاکھ روپے کی وہ تسبیح جو پڑھتا تھا ہاتھ میں. تو وہ ایک بار دبئی سے ابو ظہبی جا رہا تھا، تو ابو ظہبی کے قریب ابھی پہنچا تو اپنے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی
روک دو. گاڑیاں رک گئی. وہاں ایک اونٹ نے روڈ کراس کرنا تھا. ایک اونٹ نے, تو اونٹ ابھی کافی دور تھا. اونٹ کافی دور تھا. گاڑیاں رک گئی. پروٹوکول کے ساتھ پیچھے اور بھی گاڑیاں تھیں, وہ بھی ساری رک گئی. تو اونٹ جانور ہے, آپ کو پتا ہے کہ منہ مارتا ہوا 5-7 منٹ بعد اس نے روڈ کراس کیا اور دوسری طرف چلا گیا. تو شیخ زاہد نے ڈرائیور سے کہا گاڑیاں جانے دو. گاڑیاں پھر چل پڑی. تو ڈرائیور نے پوچھا شیخ صاحب کہ اونٹ کافی دور تھا, ہم گزر سکتے تھے؟ تو شیخ زاہد نے کہا کہ یہ سرکار کی سواری ہے, اس کو پہلے گزرنے دو, ہم گزر گئے. یہ نقطۂ نظر اور نقطۂ محبت کی حاضرین محترم بات ہے. اور جب یقین آدمی کا کامل ہو جاتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور قطب نما ایک آلہ ہے, بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. قطب نما ایک آلہ ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ اس کو آپ جہاں کہیں رکھیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے. جہاں کہیں رکھیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے. اس کو آپ جاپان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, انگلستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, سوڈان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, یونان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, تائیوان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, لبنان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, ایران میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, افغانستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, دبئی شارجہ اور عجمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, مسقط اور عمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, ہندوستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, پاکستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف. مختصر کہ اس کو آپ جہاں کہیں لے جائیں, اس کو جہاں کہیں لے جائیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے. اور عاشق رسول وہ ہے, سرکار کا سچا غلام وہ ہے کہ جہاں کہیں ہو, ہند میں ہو یا سندھ میں, اس کے دل کی سوئی مدینے کی طرف ہو. دل کی سوئی مدینے کی طرف اور زبان کی سوئی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی طرف ہو. بس اسی میں ہماری کامیابی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کی تخلیق نہ کرتا. اگر مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کی تخلیق نہ کرتا. تو حاضرین محترم, ہمیں تو زمین و آسمان ملا حضور کے صدقے, وجدان ملا حضور کے صدقے, عرفان ملا حضور کے صدقے, رضوان ملا حضور کے صدقے, احکام ملا حضور کے صدقے, پاکستان ملا حضور کے صدقے, ایمان ملا حضور کے صدقے, قرآن ملا حضور کے صدقے, رحمان ملا حضور کے صدقے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بھی ہیں, ہماری آن بھی ہیں, ہماری شان بھی ہیں, ہمارا کرم بھی ہیں, ہمارا درم بھی ہیں, ہمارا کرم بھی ہیں, اور ہمارا اول بھی ہیں, ہمارا آخر بھی ہیں, ہمارا ظاہر بھی ہیں, ہمارا باطن بھی ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ, اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی, کشتی و دریا و طوفان تو ہی, اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں, اور کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے, لوہو قلم تیرے ہیں. اور تعظیم کی جس نے بھی محمد مصطفیٰ کے نام کی, تعظیم کی جس نے بھی محمد مصطفیٰ کے نام کی, خیر ہی خیر ہوگی اس کے ہر کام کی. اور اصل زندگی بس اس نے پائی, اصل زندگی بس اس نے پائی محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی. اور ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو, ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو, انہی سے شروع کرتے ہیں اور انہی پہ ختم کرتے ہیں اپنے علم کے پیمانے کو.